تقریر میں آیت مودت پڑھوں گا کہ آپ کو آیت یاد ہو نہ ہو، لفظ مودت آپ کو یاد ہو جائے۔ کیا کہا؟ اے حبیب کہیے، صحابہ کرام رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنے ساتھ ایک پوٹلی لے کے آئے ہیں چادر کی، اس کے اندر تھوڑا جو ہے، تھوڑا سا کھجور ہے، تھوڑے روپے پیسے ہیں، تھوڑا درہم و دینار ہے۔ یا رسول اللہ، آپ صبح سے شام اللہ کا دین بندوں تک پہنچانے کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ اپنا بزنس تجارت نہیں دیکھ پاتے، یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، نذرانہ آپ کو قبول کر لیجئے۔ آپ صبح شام دین الہی کا کام کیجئے، اور نذرانہ ہم ہر مہینہ آپ کو لا کے دیں گے جس سے گھر کا چولہا جلے۔ ابھی رسول کریم نے کچھ جواب نہ دیا تھا کہ جبریل امین بلبل سدرہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، اللہ کچھ کلام کرنا چاہتا ہے، جبریل کہو۔ جبریل امین نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب، ان آنے والے صحابہ کو مسکرا کے جواب دے دو اور کہہ دو کہ جو میں تم تک دین پہنچا کر صبح شام محنت کر کے بزنس و تجارت چھوڑ کر میرے گھر والے فاقہ کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں نہ تمہارا ہدیہ، نہ تمہارا چندہ، نہ تمہارا ہمارے لیے کسی قسم کا کوئی اعزاز، کوئی لین دین، کچھ نہیں چاہیے۔ اگر تم میرے نبوت و رسالت کے کاموں کے بدلے میں واقعی کچھ دینا چاہتے ہو تو بس ایک کام کرو، میری فاطمہ سے محبت کرو، میرے علی سے محبت کرو، میرے حسن و حسین سے محبت کرو، زین العابدین سے محبت کرو، محمد باقر سے محبت کرو، جعفر صادق سے محبت کرو، موسی کاظم سے محبت کرو، علی رضا سے محبت کرو، تقی جواد و علی النقی سے محبت کرو، حسن عسکری سے محبت کرو۔ تمہیں محبت کرنا ہے تو ان اماموں سے کرو، حسن مصنع سے کرو، عبداللہ محض سے کرو، موسیٰ الجون سے کرو، شیخ عبدالقادر جیلانی سے کرو۔ تم چاہتے ہو نا رسول کو بدلہ دے دو، کچھ اس کا حق ادا کر دو، کچھ نذرانہ محبت پیش کرو، تو غریب النواز سے محبت کرو، قطب عالم سے محبت کرو، شاہ عالم سے محبت کرو، سرکار مخدوم اشرف سے محبت کرو، ان کی اولاد سے محبت کرو، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سے محبت کرو، سرکار کلا سے محبت کرو۔ زور سے کہیے نا، اور زور سے کہیے۔ صبح قیامت تک روئے زمین کے آخری سید تک تجھے محبت کرنی ہے، یہ ہے اجر رسالت۔ رسول کریم نے 1400 سال پہلے آیت تلاوت کر کے بتا دیا، میری اجر رسالت یہ ہے، قیامت تک میرے بیٹے جو ہوں گے ان سے تجھے محبت کرنی ہوگی، مودت کرنا ہوگا، ان سے پیار کرنا ہوگا۔ کیسی مودت؟ وقت آنے پہ ان پر اپنا مال، اپنی جان، اپنا اولاد سب کچھ قربان کر دینا ہوگا۔ یعنی رسول کہہ رہے ہیں میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ اور ایک حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی قرابت دار آئے پہلے داڑھی ناپو، پہلے پیجامہ دیکھو، پہلے جبہ دیکھو، پہلے آنے والے کو دیکھو، کہاں سے آیا ہے وہ دیکھو، اس کا ضلع اور تحصیل دیکھو۔ اگر ہمارے علاقے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کسی اور کے ڈسٹرکٹ سے آیا ہوا ہے تو پھر جانے دو، پھر اس کی عیب جوئی کرو، پھر اس کے پیچھے نہ چلو، پھر اس کی مخالفت کرو، پھر اگر وہ کوئی علمی بات کرے تو علمی رد نہ کرو بلکہ اس کو تانے دو، اس کے خلاف پیچھے سازش رچو۔ اگر وہ ٹی وی اور ویڈیو کے خلاف فتویٰ دے دے اور کہے کہ ٹی وی و ویڈیو کا تم شرعی استعمال کرو تو پوری زندگی اس کو فلمی پیر، فلمی پیر، فلمی پیر کہہ کے پکارو۔ یہ ہے ہمارے لوگوں کا طریقہ۔ جب شیخ الاسلام نے فتویٰ دیا تو بڑے بڑی داڑھیوں نے یہ کہا کہ یہ فلمی پیر ہے۔ ابھی 20 سال نہیں گزرے تھے وہی داڑیاں ٹی وی پہ آ کے بتانے لگی یہ فلمی نہیں علمی پیر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور شیخ الاسلام، فیضان حضور شیخ الاسلام۔ جتنے ٹی وی چینل چل رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ 1 رجب کو ولادت شیخ الاسلام منائیں،
یہ مدنی کا کرم ہے جو تمہارے بچے پل رہے ہیں. اچھا کچھ تو ایسے ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا ہی ٹی وی ہے. وہ اٹھیں تو ٹی وی پہ، بیٹھیں تو ٹی وی پہ، تھوکیں تو ٹی وی پہ، چلیں تو ٹی وی پہ، روئیں تو ٹی وی پہ، گنگنائیں تو ٹی وی پہ، مسکرائیں تو ٹی وی پہ. وہ لوگ جو ٹی ویاں توڑتے تھے وہ ٹی وی گلے سے لگائے ہوئے تختی ڈال کے چل رہے ہیں، کیپ واچنگ فلاں چینل. میں کہنا چاہتا ہوں کئی سال سے اسی ٹی وی کی بدولت پوری دنیا میں اپنی سرگرمیاں پھیلا رہے ہو. کسی دن شیخ الاسلام سید محمد مدنی اشرف کے نام کا پروگرام کر کے بتایا یہ وہ محسن حقیقی ہے جس کے کرم سے ہم پر کرم ہو رہا ہے. وہ یو ٹی وی ہو، کیو ٹی وی ہو، چھوٹے چھوٹے چینل. اچھا سمجھ میں نہیں آتا جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی حرام ہے، ان کے ہاں موبائل بالکل جائز ہے. آئی فون، گئی فون، اینڈرائڈ فون، ایپل، اوپو، ڈوپو، جتنے بھی آتے ہیں کہ یہ ٹی وی ہے حرام ہے. کیوں؟ ارے بھائی یہ آپ کے گھر کے کنیکشن سے، کیبل سے کنیکٹ ہے، اس میں اتنے چینل آئیں گے جتنا ایریا کو دکھایا جا سکے، جتنا جو ہے ایریا والے کو پہنچایا جا سکے. 10 20 50 100 60 70 80 90. موبائل یہ بے لگام شیطان ہے. جب تنہائی ملے گی تو اس پہ لوگ بد کرداری کی طرف جائیں گے. یہ بڑا شیطان ہے، یہ ٹی وی کا بھی باپ ہے. کبھی سنا آپ نے کسی نے کہا ہے موبائل استعمال کرنا حرام؟ اچھا پہلے تو چانس بھی تھا، جب سے جی پے شروع ہوا ہے تو وہ چانس بھی ختم. چندے کا دھندا مت بند کروائیے. کیسی بات کرتے ہیں؟ ہر جیب کے اندر، ہر پاکٹ کے اندر رکھا ہوا ہے. شیخ الاسلام نے یہ کب کہا کہ ٹی وی جائز ہے، ویڈیوگرافی جائز ہے؟ اٹھائیے کتاب کے سرے ورق لکھا ہے ٹی وی اور ویڈیو کا شرعی استعمال. شرعی استعمال بتائے. آپ سمجھ نہیں سکے پہلے دن، استعمال کی اجازت نہیں دی، شرعی استعمال بتایا. جیسے آپ کے گھر میں چھری ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مولانا آلو کاٹتے ہیں، گوشت کاٹتے ہیں، مرچی کاٹتے ہیں، سبزی کاٹتے ہیں، پکا کے ماں کو، باپ کو، ساس کو، بچوں کو، بیٹوں کو، اولاد کو کھلاتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے، ہم ان کو راضی کر لیں. بڑوں کو، ماں کو اس لیے پکا کے آج آلو کی سبزی کھلائی کہ پسند ہے تو اس میں پیٹ بھی بھرا، ثواب بھی ملا. اب ایک دن وہی کوئی شخص چھری لے کے محلے میں نکلے اور لوگوں کو جو ہے وہ جسم کے اوپر نشان بناتا چلا جائے اور خون بہنے لگے. پورے وڈودرا کی پولیس مل کے گھیرے گی کہ اس کو پکڑو. جرم کیا ہے. کیسا جرم؟ کہ چھری سے اس نے لوگوں کے قتل کرنے کی کوشش کی، زخمی کیا. کہ آپ نے سنا نہیں ہے کہیں قانون ہے کہ چھری کا استعمال حرام ہے، منع ہے، پروہیبیٹڈ ہے؟ کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے. تو پھر ہمیں استعمال کیوں نہیں کرنے دیتے؟ تو پولیس والا بھی کہے گا ایک ہے چھری کا قانونی استعمال، ایک ہے غیر قانونی استعمال. قانونی استعمال کرو گے تو سزا نہیں ملے گی، غیر قانونی استعمال کرو گے تو ہتھکڑی لگائی جائے گی، سزا دی جائے گی، مقدمہ چلایا جائے گا. شیخ الاسلام نے وہی بتایا کہ ٹی وی اور ویڈیو کا شرعی استعمال کیجئے. کیسا شرعی استعمال؟ کہ اس پہ دین سنیے، نعت سنیے، منقبت سنیے، تقریریں سنیے، پیغام پہنچائیے، لوگوں تک خبریں پہنچائیے، دنیا کو آگاہ کیجئے، کرنٹ سچویشن سے لوگوں کو آگاہ کیجئے. جتنا کھلی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اتنا ٹی وی کے اسکرین پہ دیکھ لیجئے. 16 ابواب پر مشتمل میں علمی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں اس مجمع کے اندر. ابھی کل بھی الحمدللہ آپ کے ہاں ہوں. کہاں پر؟ یاقوت پورہ شریف میں. اور پرسوں ہوں محبوب پورہ شریف میں. جی دونوں دن تشریف لائیے گا اگر موقع ملے تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آج تو صرف میں ابتدائی گفتگو کر رہا ہوں. کتابت نسواں کی بات آئی کہ لڑکیوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا چاہیے یا نہیں.
تمام علماء وقت نے متفق علیہ فیصلہ دے دیا کہ نہیں، لڑکیوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا نہیں چاہیے. شیخ الاسلام نے قلم اٹھایا اور اس کتاب میں وہ محدثانہ بحث کی. یہ ایک کتاب پڑھ لینے والے کے لیے الحمدللہ حدیث کے ترک، اسناد اور اقسام کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے. سمجھ لیجئے کہ غریب نواز نے انا ساگر کو کوزے میں سمیٹا ہے، شیخ الاسلام نے پورے علم حدیث کو ایک کتاب کے اندر سمیٹ دیا. اس کے لیے پڑھنا پڑے گا نا، اس کے لیے مطالعے کی میز پہ بیٹھنا پڑے گا. جب جو فتنہ اٹھا، مودودیت کا ہو، چکڑالویت کا ہو، مسلم پرسنل لا کا ہو، کتابت نسواں کا ہو، ٹی وی ویڈیو کا ہو، عظمت مصطفیٰ کا ہو، ناموس اہل بیت اطہار کا ہو، محبت اہل بیت کا ہو، نور و بشر کا ہو، علم غیب رسول کا ہو، ہر مسئلے میں حضور شیخ الاسلام نے اپنا قلم اٹھایا اور پھر وہ قلم کی جولانی دکھائی. پھر قلم سے شیخ الاسلام نے وہ کمال دکھایا کہ مسئلہ پوری دنیا میں گھومتا رہا تو مسئلہ بنا رہا. شیخ الاسلام کے قلم سے ٹکرایا تو مسئلہ نہیں رہا، اب وہ حل ہو گیا. اللہ کا فضل و کرم اور شکر ہے، اور اس کا شکر ادا کیا کرو کہ آپ کو پڑھا لکھا پیر دیا. زور سے تو بولو نا، اور زور سے، اور زور سے. آپ کو پڑھا لکھا پیر عطا فرمایا. وہ پیر نہیں دیا جسے آپ کو کاندھا لگا کے اڑانا پڑے، وہ پیر دیا جس کے دامن سے آپ لگ جاؤ تو پیر نگاہ کرم ڈالے، تمہارے دلوں کی حالت کو بدلنا شروع کر دے، تمہارے احوال سے باخبر بھی ہو اور تمہارے احوال کو بدلنے کی طاقت بھی رکھے. عزیزان ملت اسلامیہ،